میری عقل میں نہیں سماتا. اگر اللہ ہے تو دکھائی دینا چاہیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب ابو حنیفہ. جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں اگر اللہ کا وجود ہے تو دکھائی دینا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑے بڑے امام تھے انہوں نے کتاب اللہ کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں، تدبر نہیں کیا، غور نہیں کیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ ہرگز دکھائی نہیں دے گا. یہ اپنے شاگردوں سے بیان کر رہے ہیں جبکہ امام ہے مسلمانوں کے کہ اگر اللہ ہے تو دکھائی دینا چاہیے. ایک تو یہ ہو گئی. دوسرا شاگردوں سے کہا کہ دوسری مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ شیطان بنا ہے آگ سے، اور آگ کو کیسے جلا سکتی ہے؟ اور شیطان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اسے سزا کیسے دی جائے گی؟ آگ کیسے جلائے گی؟ اسے تو برف کا عذاب دینا چاہیے تھا. تیسرا ان کا سوال تھا ایک تو یہ کہ اللہ کا وجود ہے تو دکھائی دینا چاہیے. دوسرا کہ آگ کیسے جلا سکتی ہے. تیسرا سوال اور جواب کو اپنے شاگردوں سے بیان کرے تو کیا ہے کہ دیکھو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ اپنے بندوں کو سزا دے گا ان کے گناہوں کی وجہ سے، جبکہ انسان آزاد ہے اور ہر کام جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے دیکھو انہوں نے ہمارے استاد کو ایک مٹی کا ڈھیلا مارا ہے لہٰذا ہمارے استاد کا کیا ہو رہا ہے، ان کی چوٹ لگ گئی ہے لہٰذا ان کے اوپر کوئی سزا دی جائے، کوئی حد جاری کی جائے. جناب پہلوان جانا نے جب یہ سنا فوراً کہنے لگے اچھا اگر تمہارے درد ہو رہا ہے تو دکھاؤ وہ درد کہاں ہے، وہ درد کہاں ہے. فوراً امام ابو حنیفہ نے کہا کہ بہلول کیا دیوانے ہو، کیا پاگل ہو، کیا درد بھی کوئی دکھائی دینے والی شے ہے؟ توجہ دیجیے گا، کیا درد بھی کوئی دکھائی دینے والی شے ہے؟ وہ جناب بہلول جانا نے فرمایا ابھی تو تم اپنے شاگردوں سے سمجھا رہے تھے کہ مجھے چھٹے امام کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جب اللہ کا وجود ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا، دکھائی کیوں نہیں دیتا. تو میرا سوال ہے جب تمہارے جسم میں درد ہو رہا ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ ارے بہلول عجیب احمقانہ باتیں کر رہے ہو، عجیب باتیں کر رہے ہو تم. ارے درد ہو رہا ہے مجھے، درد ہو رہا ہے کہ اچھا ہاں تو میں نے کیا مارا؟ کہے بہلول تم نے مٹی کا ڈھیلا مارا. کہا اچھا مٹی کا ڈھیلا مارا؟ کہاں مٹی کا ڈھیلا مارا؟ اچھا تو تم کہاں سے بنے ہو؟ کہ مٹی سے بنے ہیں. تو جناب بہلول جانا نے کہا کہ دیکھو جب مٹی سے بنے ہو اور میں نے مٹی کا ڈھیلا مٹی پر مارا تو پھر وہ سزا کیا ہوگی؟ اس سے درد تو نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے درد؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم ہی اپنے شاگردوں کو سمجھا رہے تھے کہ جب اللہ شیطان کو آگ میں ڈالے گا پھر اسے سزا کیسے دی جائے گی؟ بھائی آگ کو نقصان نہیں پہنچائے گی. جناب بہلول جانا نے کہا ابھی تم کہہ رہے تھے کہ آگ کو نہیں جلا سکتی تو مٹی کے ڈھیرے سے مٹی پر چوٹ کیسے لگ سکتی ہے؟ اب یہ بھی بات حل ہو گئی نہیں جو اہل بیت کے چاہنے والا ہے اس کے اوپر واجب ہو گیا ہے وہ اس دلیل کو سمجھائے کہ بہلول یہ بات چھوڑیے لیکن آپ نے مارا ہے، آپ نے مجھے مارا ہے، اس کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی اور قاضی جو ہے یہ تمہیں سزا دیں گے. بہلول جانا نے کہا کہ دیکھیے ابھی تم اپنے شاگردوں کو سمجھا رہے تھے جو بھی انسان کام انجام دیتا ہے، جو بھی فعل انجام دیتا ہے وہ خود انجام نہیں دیتا بلکہ اللہ انجام دیتا ہے تو وہ کرتا ہے. یعنی اللہ کہتا ہے، اللہ کرواتا ہے تو وہ انجام دیتا ہے. اس میں انسان کے اوپر کوئی وہ حد جاری نہیں ہوگی جو انسان کام کرے گا وہ اللہ کرواتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کرے، چاہے گناہ کرے یا نیکی کمائے، وہ تمام شے وہ اللہ کرتا ہے. انسان کے اوپر نہیں ہے یہ باتیں. انسان آزاد نہیں ہے بلکہ
ابھی تم نے شاگردوں کو سمجھایا، اب یہ جو میں نے ڈھیلا تمہیں مارا ہے یہ میں نے نہیں مارا ہے بلکہ اللہ نے مارا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ یعنی ایک ڈھیلے سے 3 دلیلیں رکھ کر دی جناب بہنوں نے کہا نہیں، یہی تو ہے اہل بیت کا نتیجہ۔ جو اہل بیت کے در پر جھک جاتا ہے وہ بڑے بڑے اماموں کو بھی اپنی دلیل سے مطمئن کر دیتا ہے۔ سلوات پڑھے محمد والے محمد۔